کیونکہ پہلے ارشاد فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں. پھر سمجھ آتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ آخری نقطہ. جو شرائط ایمان اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دی ہیں، چاہے یہاں سے متعلقہ ہیں، احکامات سے متعلقہ ہیں، غیب سے متعلقہ ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ حق ہے اور اس پر کلی طور پر عمل کرنا ضروری ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اچھا، اب جب غیب کی بات آتی ہے تو غیب میں تو اللہ جل شانہ کی ذات اپنی ہے، اللہ کے حبیب نے ہمیں شناسائی. غیب میں ہمارا وہ وقت جو اس زندگی کو بسر کرنا ہے اور یہاں جو ہم اختیار کر رہے ہیں امور، اس کا جواب دینا ہے. برزخ حیات برزخ ہمارے سامنے نہیں. غیب میں وہ بھی لمحہ آ جائے گا کہ جتنی اللہ کی عطا ہے، جتنے اللہ کے احسانات ہیں اور جو کچھ ہم اس کے ساتھ معاملات اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے روز محشر کو جب قیامت ہوگی تو وہ بھی غیب ہے. پھر جتنے حصول ہیں دین پر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کمزور لوگ ہیں، ہماری غلطیاں معاف فرمائے، دین کی محبت دے اور اچھا عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. تو جتنے امور ہم اچھے اختیار کریں گے اس کا اچھا اجر بھی ہے. تو تمام غیب جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جب دین پر بات آئے تو جب یہ ارشاد ہو جائے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا، اس سے آگے بحث ختم ہو جاتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور نماز کا قائم کرنا. اب جب قیام صلاح کی بات آئے گی تو اس کو اگر اسی معنوں میں آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ قیام صلاح سے انسان کی زندگی اس طرح بدل جائے کہ اس کی چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہو. اس کی نماز کا اثر اس پر ایسا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل دین کے مطابق ہو. اور عظیم محفل، آپ اگر دین پر فیصلہ ذاتی امور کا کر لیں، آپ کے گھر میں پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے کاروبار میں پریشانی نہیں ہوگی، ذہن میں سکون ہوگا. کیوں؟ والدین کی عزت کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ اولاد کی شفقت کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ دوست احباب کے تعلقات کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ لین دین کے جو اصول ہیں، دوسرے کا جو حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے، وہ دین اتنی منصفانہ کرتا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ نے جب ارشاد لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر جو عمل کرے گا اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور اسی پر انحصار ہے اخروی دنیا کا، اور وہ بھی کامیاب ہوگی. تو دین قابل احترام احباب عمل کرنا. اب جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اس کی تصدیق جب قلبی طور پر ہو تو دینی احکامات پر کلی طور پر یقین ہو جائے. جس حکم پر کلی طور پر یقین ہو اس سے بندہ تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نتائج کا علم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو قیام صلاح بندے مومن کی اس طرح ہونی چاہیے، اس کی عبادات اس طرح ہونی چاہیے، نہ صرف اس کی زندگی بدل دے بلکہ اس کے گرد و پیش بسنے والے، اس کے اہل خانہ سے لے کر معاشرے تک ایک کیفیات دینی ڈیولپ ہوتی چلی جائیں اور اس کے وجود سے اللہ کی مخلوق کو بھلائی پہنچنی چاہیے. قیام صلاح کا حقیقی معنی تب انسان پاتا ہے کہ اس بندے مومن کی قیام صلاح سے جہاں تک ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں تک کیفیات بانٹتا چلا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. اب اس میں یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے میں کیا خرچ کر رہا ہوں؟ جو اللہ نے مجھے دین کا علم دیا ہے، کوئی تمام کمزوریوں سے میں اس کو خرچ کر رہا ہوں. اب جو کیفیات آتی ہیں، سلاسل تصوف آتے ہیں، ذکر اذکار آتے ہیں، وہ کیفیات تقسیم کریں. جو مبلغین ہیں وہ ظاہری تعلیم کی تبلیغ کر رہے ہیں، جن کے پاس اخراجات آتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اللہ کی راہ پر خرچ کر سکتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. تو جب یونفقین، چونکہ ہر چیز اگر دنیاوی دولت اور منفعت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، عزت جاہ اور جلال ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، علم ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، کیفیات ہیں تو اس کی دی ہوئی. تو جو کچھ وہ عطا کرتا ہے اس کو انصاف سے اور اس کے راہ پر خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ نے صرف بیان کیا ہے ایمان والوں کی.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اب اس میں اس تمام پر ایمان لانا ضروری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتے ہیں حالات. خبر جو ایمان سے متعلق ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور برزخ ہے، قیامت ہے، حساب کتاب، یہ خبر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر ہے. اگر خبر میں تبدیلی آئے تو پھر ایک خبر صحیح ہوگی تو دوسری غلط ہوگی. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک دن آئے گا اور اللہ سے جو میں نے عرض کیا ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں، اس طرح ڈرتے ہیں. یہ بات پڑے کہ اللہ کریم جس لمحے جس لحظے آپ روح سے دل سے توبہ کریں وہ راہ کھول دیتا ہے اور گناہ کی بخشش کرتا ہے اور اس کے لیے ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ اسے دین کی طرف حالات ملتے چلے جاتے ہیں. لیکن طلب کرنا، توبہ کرنا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. ٹائم ختم ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ مجھے مولانا صاحب نے فرمایا 50 منٹ پر آپ کا اختتام ہوتا ہے بیان کا، آپ کی مصروفیات ہوں گی. لیکن اس ساری بات کے اختتام پر جو چیز میں آپ سے ایک فکر کرتا ہوں یہ ہے دین اسلام بہت پیارا طرز حیات بھی ہے اور وہ طریقہ ہے جو اس تخلیق کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اس کے مقصد تخلیق کو مکمل کرتا ہے. اور آئندہ آخری جو برزخی حیات ہو یا روز معاشر کے بعد افضل آباد حیات ہو اس میں کامیابی کا سبب سبب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے ہم مانتے ہیں، یہ بھی بڑا اللہ کا احسان ہے. اور آپ لوگ یہاں جو سارے بیٹھے ہیں ساری جگہ پہ اسلام کی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک آپ کی یہ محبت سلامت رکھے. لیکن قابل احترام احباب گرامی جب آپ مانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں تو اپنے رب سے اپنے لیے کلی طور پر عمل بھی مانگے کہ بار اللہ ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، دین کی محبت دے، دنیاوی امور میں دوسروں سے زیادہ محنت کرے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان اس طرح نالائق ہوتا ہے. مسلمان جب دین پر کلی طور پر عمل ہوتا ہے تو وہ سنبھل ہوتا ہے کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے. اللہ رب العزت آپ اور مجھے دین کی محبت دے اور ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے اور جو کیفیات قلبی ہیں تصدیق بالقلب اس کے ضمن میں ہم ٹیچنگ کرتے ہیں اور کسی صاحب کسی دوست سے بے لوس. اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا یہاں سے جو بات ہوگی یا جو بات میں جب بھی عرض کروں گا وہ بے لوس ہوگی، اس میں کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے. ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمارے کام قبول کرے اور ہمارا اخروی طور پر ہمیں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. تو کسی صاحب کو کسی لمحے اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو 4-5 دن 6 دن ہو، ہمارے محترم ہیں بہت عزیز ہیں، ان کے ذریعے بندہ رابطہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.